السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی بن معبد فرماتے ہیں کہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی۔ کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کے تحریر پر ڈال لوں۔ پھر خیال آیا کہ مکان کرائے کا ہے، جو رہنے کے واسطے کرائے پر لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے۔ مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مذائقہ ہے، معمولی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہوگا یہ کہنا کہ معمولی مٹی کیا چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ خود پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، اے رسولوں، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں، گرد آلود کپڑوں، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 6000 درہم تھی، وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے۔ آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا ہے، یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا، نہیں دادا، ابا وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، خیر ہے، اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔